اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل کی طرف۔ آج ہم پیش کریں گے آڈیو بک کی گناہان کبیرہ کہ جو کہ ایک معروف عالم دین آغا دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے گناہان کبیرہ کے موضوع کو بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، ان گناہوں کی سنگینی کو واضح کیا ہے کہ جو انسان کی روحانیت اور اخلاقی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف آپ کو گناہوں کی نوعیت سمجھانے کی بلکہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو آئیے اس علم و حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کے حصہ نمبر 2 پیش کیا جائے گا۔ اس کی جو جلد نمبر اول ہے وہ اختتام پذیر ہو چکی ہے، جلد 2 کا آغاز ہے، اور جلد اول اور جلد 2 دونوں جو ہیں وہ ایک ہی پلے لسٹ میں شامل کی جائیں گی، تو آپ جو بھی قسطیں ہیں ان کو یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ زنا گناہان کبیرہ میں سے 10واں گناہ جس کے بارے میں نص معصوم ہے کہ وہ زنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے گناہان کبیرہ ہونے کی وضاحت فرمائی ہے اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 سے استدلال فرمایا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، خدا کے نیک بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے، یعنی مشرک نہیں ہیں، اور اس نفس یعنی جان کے جس کے مارنے کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے ہیں، اور زنا نہیں کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا۔ انعام اور غنی کے معنی کتاب منہج الصادقین میں ہے کہ اس آیات میں اسامہ سے مراد دوزخ کی ایک وادی ہے۔ دوزخ کی اسی وادی میں زناکاروں کو سزا دی جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسامن سے مراد دوزخیوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا خون اور پیپ کی مانند سیال مادہ ہے۔ بعض روایاتوں میں آیا ہے کہ اس آیت میں اسامہ اور دوسری آیت فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا سورہ مریم آیت نمبر 59 میں کہ عنقریب ہی یہ لوگ اپنی گمراہی کے خمیازے سے جا ملیں گے۔ اس میں غی سے مراد جہنم کے 2 کنویں ہیں۔ جہنم کے یہ کنویں اتنے زیادہ ہولناک اور گہرے ہیں کہ اگر کوئی پتھر اس میں پھینکا جائے تو وہ 70 سال کے بعد تہہ تک پہنچتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ بے شک وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ زنا اس لیے برا طریقہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نسب ثابت نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اچانک فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس سے پیدا ہو جانے والے کے لیے میراث نہیں ہوا کرتی، اور اس سے پیدا ہونے کی صورت میں باپ اور بیٹے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوا کرتے۔ شہوت پوری کرنے کا بدترین راستہ کتاب بلاہائے اجتماعی میں اس آیت کی شرح میں یوں لکھا ہے کہ زنا کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی پست کام ہے، یہ بہت ہی گھناؤنا کام ہے اور گمراہ کر دینے والا راستہ ہے۔ قرآن مجید نے زنا کی جو شدید مذمت کی ہے شاید وہ یہی جملہ وسائے سبیلہ ہے، اور یہ زنا بدترین طریقہ ہے کیونکہ یہ جملہ اسلام کے بنیادی نقطہ نظر کو واضح کر دیتا ہے، وہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کا کتنا سخت مخالف ہے۔ یہ جملہ یہ بتا دیتا ہے کہ زنا ایک قبیح عمل ہے، جنسی شہوت پوری کرنے کا ایک خطرناک راستہ ہے۔ جب کوئی معاشرہ اس خطرناک راستے پر چلنے لگتا ہے اور زنا کے ذریعے اپنی خواہشات کو پوری کرنے لگتا ہے تو وہ تباہی کے ہولناک موڑ پر پہنچ جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسانی نسل کی بقا کے لیے جنسی شہوت کو رکھا ہے، اور اس نے مرد اور عورت میں انس اور محبت کے جذبات ودیت فرمائے ہیں۔ یہی جذبات اگر ایک محدود اور معین حدود میں رہیں تو اس سے نسل انسانی بھی باقی رہتی ہے اور گھروں کا سکون بھی برقرار رہتا ہے۔ اس طرح پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زنا نہ صرف یہ کہ نسل کو خراب کر دیتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں معاشرے کو خوفناک کھائی میں وہ گر جاتا ہے کہ جس میں لاکھوں جنسی مریضوں
مریض ہوتے ہیں اور ان پر کروڑوں ڈالر علاج کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے، اور اس میں لاکھوں لاوارث بچے نظر آتے ہیں۔ بلاہائے اجتماعی صفحہ نمبر 143۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 131 پر یوں لکھا ہے کہ فحاشی کے بڑھ جانے اور ناجائز تعلقات قائم ہونے کی وجہ سے ہزاروں طرح کے نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایسی تباہی، ایسی پریشانی کہ جس کی نظیر بلا شک و شبہ 20ویں صدی میں نہیں ملتی۔ آج کل انسان ہزاروں زحمتیں اٹھا کر معمولی سی چیزوں اور ذروں کی توانائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ آخر وہ خداوند عالم کی دی ہوئی صلاحیت اور شہوت اور لذت کو فحاشی اور زنا جیسے بدترین کاموں میں کیوں تباہ کر رہا ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے اعضاء اور جوارح سے فائدہ اٹھا کر ترقی کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ایسے کام کرتا ہے کہ جو زنا اور فحاشی کی صورت میں اسے تباہی کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ آج کل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ایٹم کی قوت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، علم طب نے بھی حیرت انگیز ترقی کی ہے، ہزاروں مفکرین ریسرچ میں مشغول ہیں اور بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت کیا جا رہا ہے۔ اس تحقیق پر کروڑوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طبی تحقیق کے مقابلے میں ہر سال جنسی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی وجہ سے جنسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر ملک میں لاکھوں افراد اس بیماری میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، یہ لوگ مفلوج اور اپاہج کی طرح ہو کر رہ گئے ہیں، معاشرے پر بوجھ ہیں۔ ہر ملک اپنی اقتصادی ترقی کے لیے نئے نئے پروگرام بناتا ہے، لیکن چند لمحوں کی لذت اور جنسی شہوت کو پورا کرنے کے نتیجے میں تھوڑی دیر کے لیے ناجائز جنسی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے کئی ملین، تقریباً 1,10,00,000 کا ہوتا ہے، یہ لاوارث بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ لاوارث بچے مملکت کی اقتصادی ترقی میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں، اور ابھی مملکت ان بچوں کی پرورش کا انتظام نہیں کر پاتی کہ پھر کئی ملین اور ایسے ہی بچے دوبارہ وجود میں آتے ہیں۔ یہ لاوارث بچے صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ حکومت کی انتظامیہ اور عدلیہ ہے کہ ہمیشہ خوف و ہراس کا سبب بنے رہتے ہیں۔ یہ متضاد اور پریشان کن صورتحال فحاشی اور جنسی انحراف کے پھیل جانے کی وجہ سے ہے۔ ہم ان تباہوں اور نقصانات کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جو جدید تہذیب کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ برطانیہ کے دائرہ المعارف جلد نمبر 23 کے صفحہ 45 پر ہے کہ تحقیقات کے مطابق امریکہ میں 90% لوگ جنسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرانے والوں کی تعداد 3,60,000 ہے۔ امریکہ کے ہسپتالوں میں سے 650 ہسپتال صرف جنسی بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے مخصوص ہیں۔ مذکورہ بالا تعداد سے 1.5 گنا زیادہ لوگ اپنی فیملی ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں۔ کتاب قانون جنسی کے صفحہ نمبر 304 پر ہے کہ امریکہ میں ہر سال 30 سے 40 ہزار بچے وراثت میں جنسی بیماری حاصل کرنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور اس بیماری سے جو جانیں ضائع ہوتی ہیں ان کی شرح ٹی بی کی بیماری کے علاوہ دوسری تمام بیماریوں میں مرنے والوں سے زیادہ ہے۔ اخبار کیہان کی شمارہ نمبر 5356 کچھ یوں لکھتا ہے کہ ڈاکٹر مولن نرجو جنوبی لندن میں لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ وہ اپنے مقالے میں لکھتا ہے کہ لندن میں ہر سال 50,000 ناجائز بچوں کے حمل ساقط کروائے جاتے ہیں، اور جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان میں 20 میں سے ایک بچہ ناجائز ہوا کرتا ہے۔ اخبار اطلاعات کی شمارہ نمبر 1414 میں ہے کہ 1957 میں ناجائز بچوں کی تعداد امریکہ میں 2,17,00,000 تھی، اور گزشتہ 20 سال میں 5% اضافہ ہوا ہے۔ اس سال ان ماؤں کی تعداد کے جو غیر قانونی شادی کے حاملہ ہوئی تھیں تقریباً 2,40,000 تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان عورتوں میں اکثریت 18 سال سے کم تھی۔ پیرس میں 43,515 بچوں میں سے 4,145 بچے غیر قانونی ہوتے ہیں، اور سویڈن میں ہر سال 17,000۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کے 6 قسم کے اثرات ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ وہ 3 اثرات کے جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ زانی کے چہرے میں، وہ 3 اثرات کے جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ زانی کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔
دوسری بات یہ کہ وہ فقر اور فاقے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اس کی موت قریب آ جاتی ہے۔ وہ تین اثرات کے جو آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں، ان میں پہلا اثر یہ ہے کہ پروردگار عالم کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس حساب سختی سے لیا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ پانچویں امام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بھی مسلمان، یہودی، نصرانی یا مجوسی عورت سے زنا کرے گا، خواہ وہ عورت آزاد ہو یا کنیز، اس پر اصرار کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے اٹھ جائے گا تو پروردگار عالم 300 عذاب کے دروازے اس کی قبر میں کھول دیتا ہے، اور ہر دروازے سے کئی سانپ، بچھو اور اژدہے آگ سے نکل آئیں گے اور اسے قیامت تک جلاتے اور تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا روز محشر جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا انتہائی برا حال ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب زانی اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم کی بدبو سے اہل محشر کو اذیت پہنچے گی، اس سے اہل محشر سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ پروردگار عالم حکم دے گا کہ اسے آگ میں ڈال دو۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو خود اپنی طرف سے حرام قرار دیا ہے، اور اس نے زندگی گزارنے کے قواعد اور ضوابط معین فرمائے ہیں۔ کوئی شخص بھی خدا سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے، یہ اس کی غیرت ہی ہے کہ اس نے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔ ویسے تو شریعت مقدسہ میں زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، لیکن اگر پاک دامن شوہردار عورت سے زنا کیا جائے تو اس کی سزا بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور زنائے محصہ سے مراد یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ امکان جمع رکھتے ہوئے زنا کرے، اسی طرح بیوی شوہر رکھتے ہوئے زنا کرے، اس کی سزا سنگسار اور موت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 ایسے گروہ ہیں کہ جن سے پروردگار عالم قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا اور ان کا تذکیہ نہیں فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہی 3 گروہوں میں سے ایک عورتوں کا ہوگا کہ جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے زنا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شوہردار عورت سے زنا کرے تو مرد اور عورت دونوں سے شرمگاہ سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ جو 500 سال کی مسافت تک پہنچے گی۔ اس بدبو سے اہل جہنم کو سخت اذیت ہوگی، اور ایسے زناکاروں پر شدید ترین عذاب ہے۔ کتاب برہان قرآن میں اس موضوع پر یوں لکھا ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کافی سوچ سمجھ کر انسان کی جنسی خواہش اور اس کے سرکش جذبات کا خیال رکھتے ہوئے رکھی گئی ہے، اور اس جنسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اس جذبے کی تسلیم کے لیے آسان طریقے وضع کیے ہیں۔ اپنے ماننے والوں کی آغاز جوانی ہی میں شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے بہتر قرار دیا ہے۔ شادی کی تاکید کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو شخص بھی میری اس سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شادی کے قواعد اور ضوابط کو آسان بنایا ہے۔ حکومت اسلامی اس بات کی پابند ہے کہ اگر کوئی شخص شادی نہ کر سکے تو بیت المال سے اس کی مدد کی جائے۔ اس طرح معاشرہ اور ماحول شہوت پرستی اور ہوس بازی سے پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ اسلام میں جوانی کی سرکشی اور جوانی کے جذبات کا لگام دینے کے لیے بہت سے اقدامات ہیں۔ مثلاً ایک طرف ان پڑھ لوگوں کی تعلیم کی خیال رکھنا، غریبوں، بے سہارا لوگوں کو مدد کا حکم دینا، لوگوں کے پست معیار زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش ہے، تو دوسری طرف انسانی جذبات کو معتدل رکھنے کے لیے روزے واجب کیے، نمازیں فرض کی، مستحب نماز، روزوں اور اعتکاف کا حکم دیا۔ یہ احکامات اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ اس کے شہوانی جذبات کم ہوں، وہ شیطانی خیالات سے محفوظ رہے اور خدا کے بارے میں غور و فکر کرے۔ ان احکامات کی مدد سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، اس راستے پر چل کر اپنے نفس کی مخالفت کی جا سکتی ہے اور جذبات پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ اسلام نے گنہگار کو سزا دینے میں عجلت سے کام نہیں لیا۔ سزا کا حکم اس لیے ہے کہ معاشرے کا نظام گناہ کرنے کی رسد درہم برہم نہ ہو۔ حد اس وقت جاری کی جاتی ہے کہ جب گناہ کرنے والا بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ 4 عادل گواہوں کی موجودگی میں کسی کی آبرو ریزی کرے اور جانوروں کی طرح اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے۔ اسلام زنا کی سزا اس وقت دیتا ہے کہ جب یہ 4 عادل گواہ پورے یقین کے ساتھ گواہی دے کہ ہم نے بالکل واضح طور پر اس عمل کو دیکھا ہے۔
اسلام زناکار کو اس وقت سزا دیتا ہے کہ جب وہ معاشرے کی عزت سے کھیل جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مرحلے پر بھی ایسے مجرم کے ساتھ اسلام رعایت اور نرمی کا حکم دیتا ہے اور گنہگار کے حالات اور اس کی مجبوریوں کا خیال رکھتے ہوئے اسے سزا دیتا ہے۔ جب زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہو تو زنا کے ثابت ہونے پر اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ سنسار کرنے کا حکم ایسے زانی کے لیے ہے کہ جس کی بیوی موجود ہو اور وہ بلا ضرورت اپنی عیاشی اور ہوس رانی کی وجہ سے اس بھیانک عمل کا ارتکاب کرے۔ یہاں پر یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آج کل ہمارے زمانے میں اقتصادی اور اخلاقی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نہ صرف یہ کہ شادی کرنے سے فرار اختیار کرتے ہیں بلکہ فحاشی کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ آج ہمارے نوجوان اقتصادی مشکلات اور اخلاقی مسائل کا شکار ہیں، لیکن آخر ان مشکلات کے کیا اسباب ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اسلامی قوانین و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا، انہیں نافذ نہیں کیا گیا۔ اگر یہ قوانین نافذ ہوتے تو ہم ان مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شہوت اور ہوس بازی پیدا کرنے والے امور کا خاتمہ کرنے کی کوشش ہوتی اور شادی کرنے کے وسائل مہیا کرتی اور لوگوں کے ضروریات زندگی مہیا کرنے کی کوشش ہوتی۔ نوجوان کو جو کسی بھی حکومت میں مستقبل کی امید ہوتی ہے، اس خوفناک کھائی میں گرنے سے بچا لیتی۔ اسلامی قانون کی حکمرانی میں فحش فلمیں، بے حیائی پھیلانے والی نشریات، بے غیرتی، جنسی شہوت کو ابھارنے والی ثقافت، شراب خانے اور نائٹ کلب وغیرہ کا کوئی وجود نہیں۔ اسلامی قانون کی روح سے ہر وہ کام کہ جس سے فحش فسق و فجور پھیلنے میں مدد ملے منع ہے۔ اسلامی نظام میں نوجوان کو مختلف مسائل پیدا کر کے غیر شادی شدہ رہنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ایسا ماحول اور معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جس میں لوگ متقی اور پاک دامن رہ کر زندگی گزار سکیں۔ اسلام فقط لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں، اس کے قوانین تو معاشرے کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے اسلامی قانون کے مطابق زنا کرنے والے کی حالت اور اس کی مجبوری کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے زنا نہیں مرتکب ہونے والوں کی 7 اقسام کے گروہ بتائے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے۔ پہلا ہے اس کو سنسار کرنا، دوسرا سنسار اور کوڑے دونوں سزائیں ہیں، تیسرے کے لیے 100 کوڑے اور سن منڈوا کر شہر بدر کر دینا ہے، چوتھے کے لیے 50 کوڑے، پانچواں 75 کوڑے، چھٹا ہے زوغس یعنی چند مرتبہ کوڑے ہاتھ میں اٹھا کر ایک مرتبہ لگانا، اور ساتواں ہے حد زنا اور تعزیر دونوں۔ یہاں ہم محترم پڑھنے والوں کی یہ مزید معلومات ان اصول اور قواعد اور شرائط گفتہ اور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا ہے زنا ثابت ہونے کے لیے 4 عادل مردوں یا 3 عادل مردوں اور 2 عادل عورتوں یا 2 عادل مردوں اور 4 عادل عورتوں کی گواہی کی ضرورت ہے، اور جب 2 عادل مرد اور 4 عادل عورتیں گواہی دیں تو جب زنا کرنے والا مرد بیوی رکھتا ہو، اس طرح زنا کرنے والی عورت شوہردار ہو، تو انہیں سنسار کرنے کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ صرف کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسرا، زنا کی گواہی دینے والے ایک ہی جگہ پر زنا کے واقع ہونے کی گواہی دیں۔ تیسرا، زنا کی گواہی دینے والے ایک ہی وقت میں زنا کے واقع ہونے کی گواہی دیں۔ چوتھا، گواہی دینے والے ایک ہی نشست میں گواہی دیں۔ پانچواں، کہ جب کبھی 4 عادل دوسرے کسی 4 عادل کی گواہی کو نقل کریں تو یہ کافی نہیں ہے۔ چھٹا، کہ جب کسی 4 عادل کسی عورت کے ساتھ زنا واقع ہونے کی گواہی دے لیکن وہ اسے نہ پہچانتے ہوں تو ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عورت اس مرد کی بیوی ہو اور گواہی دینے والے اسے نہ پہچانتے ہوں۔ ساتواں یہ کہ جب کبھی 4 گواہی دینے والوں میں سے 3 گواہی دیں لیکن چوتھا گواہی دینے سے اجتناب کرے یا اس کا بیان باقی 3 گواہ دینے والوں سے مختلف ہو تو ایسی صورت میں گواہی دینے والے 3 افراد کو قذف یعنی کسی پر زنا کا بہتان لگانے کی سزا ملے گی۔ 8واں ہے کہ جب زنا کرنے والا 3 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے لیکن چوتھی مرتبہ اعتراف نہ کرے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ حد جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی اعتراف کرے۔ 9واں یہ ہے کہ جب زنا کرنے والا ایک ہی نشست میں 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ حد جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 4 نشستوں میں 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ 10واں یہ کہ قاضی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملزم کو زنا کا اعتراف کرنے کی حوصلہ افزائی کرے اور اسے
جملے مکمل کرنے میں مدد دے، بلکہ قاضی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے عام لوگوں کی عفت اور طہارت اور شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں گناہ کرنے کی جرات سے روکنے کے لیے جہاں تک ہو سکے اس بات کی کوشش کرے کہ زنا ثابت نہ ہو۔ قاضی کو چاہیے ملزم کو اس قسم کی باتیں بتائے کہ شک اور شبہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو بچا لے۔ قاضی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ملزم کا گناہ سے انکار کرنے کی تلقین کرے۔ 11واں کہ جب شادی شدہ مرد 4 مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد انکار کر دے تو اسے سنسار کرنے کی سزا نہیں دی جائے گی اور اس کی سزا میں تخفیف کر دی جائے گی۔ 12واں ایسا نو مسلم کہ جو زنا کی شرعی سزا سے واقف نہ ہو اسے بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ 13واں ایسا غیر شادی شدہ شخص کہ جو بیمار ہو اگر زنا کرے تو حاکم شرع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لکڑی کے تنکے والی جھاڑو یا کھجور کے درخت کی شاخ سے مارے اور اس کو کوڑا شمار کرے اور خنمے کی شاخ اور جھاڑو میں جتنی لکڑیاں ہوں ہر ایک کو ایک کوڑا شمار کرے۔ 14واں کوڑے اس طرح مارے جائیں کہ بدن کو گوشت اس سے متاثر نہ ہو۔ سزا اس وقت دی جائے جب مجرم بالغ و عاقل اور حالت اختیار میں گناہ کرے۔ اگر کسی کو زنا پر مجبور کیا جائے اور وہ زنا کر لے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اور 15واں یہ کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی دوسری عورت کی اپنی بیوی سمجھ کے جمع کر لے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ ان شرطوں کا خلاصہ تھا کہ جسے رحمان و رحیم اور مہربان پروردگار نے کہ جو اپنے بندے سے اچھی طرح واقف ہے وضع فرمایا ہے اور اس نے زنا جیسے بڑے گناہ کی سزا معین کی ہے۔ یہاں پر ایک روایت کی بیان کرتے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ اولیاء اسلام کس حد تک لوگوں کی عزت میں۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے زنا کا اقرار کیا، ساتھ ہی ساتھ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر زنا کی حد جاری کر دو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اس پر زنا کی حد جاری کر دی جائے۔ وہاں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور یہ ماجرا دیکھ کر آپ نے فرمایا اے عمر اس عورت سے دریافت کرو کہ اس نے کن حالات میں زنا کیا ہے۔ عورت نے جواب دیا کہ مجھے بیابان میں سخت پیاس لگ رہی تھی، میں پانی تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھی تو مجھے دور سے ایک کالی چادر تنی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک عرب شخص کا خیمہ تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اس شخص سے پانی مانگا مگر وہ مجھ سے زنا کیے بغیر پانی دینے پر تیار نہیں تھا۔ میں اس سے اس کی شیطانی خواہش نہیں مانی اور وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس کی وجہ سے میری پیاس مزید بڑھ گئی، یہاں تک کہ میری آنکھیں اندر کو دھس گئیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ میں اس شخص کے پاس واپس لوٹی اور پانی کے ایک گھونٹ کے عوض اپنا بدن میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو اضطرار اور مجبوری کا موقع ہے کہ جس کا بیان خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ عورت کسی بھی لحاظ سے گنہگار نہیں ہے۔ بس امام نے فرمائش کی کہ اسے رہا کر دیا جائے اور وہ رہا کر دی گئی۔ وہ جو قرآن کی صورت تھی وہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آپ قرآن میں جا کر اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ عاقلانہ اقدامات، چونکہ زنا معاشرے میں فساد اور بدنظمی کا باعث ہے اور اس کی وجہ سے آخرت کی ہلاکت نصیب ہوتی ہے، اس لیے زنا سے بچنے کی خاطر حفاظتی اقدامات کے طور پر خدا نے اپنی بے کرہ حکمت سے بھرے ہوئے کچھ احکامات ہم پر واجب کیے ہیں۔ اگر ان احکامات کی پابندی کی جائے تو مسلمان لوگ کبھی اتنے بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ قرآن میں پردے کا حکم، قرآن مجید میں چند مقامات پر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ نور آیت نمبر 31 میں ہے اور اے رسول مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگھار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، مگر جو خود ظاہر اور چھپ نہیں سکتا اس کا گناہ نہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو گھونگھٹ مار کر اپنے گریبانوں اور سینوں پر ڈالے رہیں اور محرم مردوں کے سوا اپنا بناؤ سنگھار کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی ارشاد خداوند ہے آیت نمبر 59 کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلتے وقت اپنے چہروں اور گردنوں پر اپنی چادروں کا گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، یہ ان کی شرافت کی پہچان کے واسطے بہت مناسب ہے۔ ایسی صورت میں انہیں کوئی چھیڑے گا بھی نہیں اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اعضاء کا زنا، حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں سے مروی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو کسی نہ کسی حد تک زنا کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ بری نظر سے دیکھا جائے، ہونٹوں کا زنا یہ ہے کہ بوسہ لیا جائے اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کو چھو لیا جائے۔
اور یہ بھی مروی ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو کسی نامحرم عورت کو بری نظر سے دیکھ کر بھرے گا، بہت دیکھے گا، تو خدا قیامت کے دن ان دونوں آنکھوں کو آگ کی سلاخوں سے بھر دے گا۔ آنکھوں میں آگ کی سلاخیں اس وقت تک لگی رہیں گی کہ جب تک خدا تمام لوگوں کے فیصلے سنا نہ دے گا، اس کے بعد کہیں جا کر اسے جہنم میں پھینک دینے کا حکم ملے گا۔ نامحرم کے ساتھ تنہائی۔ اجنبی یا نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا مرد کے لیے اس وقت حرام ہے کہ جب کہ کسی حرام کام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، اگرچہ کہ دونوں عبادت میں ہی مشغول ہوں۔ اسی طرح نامحرم مرد کے ساتھ تنہا کسی مقام پر عورت کا رہنا بھی حرام ہے جب کہ کسی حرام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی جگہ نہیں سوتا کہ جہاں اسے کسی نامحرم عورت کی سانس لینے کی آواز آ رہی ہو۔ اسلام نے زنا جیسے انتہائی برے کام کی روک تھام کے لیے بہت سخت سزا رکھی ہے تاکہ یہ کھلے عام نہ پھیلے۔ خلاصے کے طور پر ہم کچھ احکام کے 5 نکات بیان کریں گے۔ پہلا کہ اگر کوئی شخص اپنی خونی رشتہ داروں میں سے کوئی عورت کے ساتھ مثلاً بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی وغیرہ سے زنا کر بیٹھے تو اسے شرعی طریقے کے مطابق قتل کر دینا چاہیے۔ دوسرا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ ایک آدمی اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے تو اگر وہ شخص خود کو محفوظ سمجھتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دونوں کو قتل کر ڈالے، اور اگر وہ محفوظ نہ ہو یا قتل کرنا نہ چاہے تو بہرحال بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی۔ تیسرا کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کرے تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس مسلمان نے 3 دفعہ زنا کی شرعی سزا پائی ہو اور چوتھی مرتبہ اس پر زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو وہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ جس شخص کی دائمی عقد میں اس کی بیوی اس کے پاس موجود ہو، وہ بالغ ہو، عاقل ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر چکا ہو اور مزید جب چاہے کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ کسی عاقل و بالغ عورت سے زنا کر بیٹھے تو اسے شرعی لحاظ سے سنسار کر دیا جاتا ہے۔ بعض مجتہدین یہ بھی کہتے ہیں کہ سنسار کرنے سے پہلے ایسے شخص پر 100 کوڑے بھی مارے جانے چاہیے۔ پانچواں یہ کہ اگر شنا کرنے والے شخص محسن نہ ہو، یعنی ان شرائط پر پورا نہ اترتا ہو کہ جو چوتھی شق میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ کسی نامحرم عورت سے زنا کر بیٹھے تو اس کی شرعی سزا 100 کوڑے لگانا ہے۔ اسی طرح اگر اپنی مرضی سے زنا کرنے والی عورت شوہردار ہو تو اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، اور اگر شوہردار نہ ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ بس اسلام نے جنسی تسکین کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو حد معین کی ہے، وہ معاشرے کے لیے، ہر فرد کے لیے، پورے معاشرے کے لیے ہے، اور روحانی، جنسی، ذہنی، مادی غرض ہر طرح کی تسکین کے لیے بہترین ہے۔ بے شک بہترین راستہ بے لگامی نہیں ہے بلکہ درمیانی راستہ ہے۔ اگلا گناہ ہے لواط۔ 11ویں ایسا گناہ ہے کہ جس کے کبیرہ ہونے کی صداقت وارد ہوئی ہے، وہ ہے لواط۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے جو روایتیں منقول ہوئی ہیں ان سے یہ چیز گناہ کبیرہ ثابت ہے، بلکہ یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا اور اس کا عذاب زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پاخانے کے مقام میں شرمگاہ داخل کرنا پیشاب کے مقام میں داخل کرنے سے زیادہ برا ہے۔ خدائے متعال نے پوری ایک قوم لوط کو اسی لیے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ لواط جیسے حرام کام میں مبتلا تھی۔ خدا نے کسی ایک شخص کو بھی زنا جیسے حرام کام کی سزا کے طور پر ہلاک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرے گا اور وہ جنابت ایسی ہوگی کہ جسے دنیا کا پانی دور نہ کر سکے، خدا اس پر غضبناک ہوگا، اس پر لعنت کرے گا، اسے اپنی رحمت سے دور کرے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی دوسرے مرد پر شہوت کے ساتھ سوار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے عرش لرزتا ہے، اور جو شخص اپنے پیچھے کسی کو لواط کے لیے سوار ہونے دیتا ہے خدا اس کو جہنم کے کنارے سخت گرمی میں اس وقت تک رکھے گا جب تک خدا دیگر تمام لوگوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو ایک ایک طبقہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو ہر طبقے کا اس کو عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب سے نچلے اور سب سے شدید طبقے میں پہنچ جائے گا تو پھر وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ
وہ لواط کہ جو گناہان کبیرہ میں سے ہے اور جس کی ایسی سزائیں مقرر ہیں کہ اس حد میں ہے کہ مرد کسی مرد پر شہوت سے سوار ہو تو یہ داخل نہ کرے، اور اگر داخل بھی کر دے تو یہ کفر ہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی شخص لواط کرے اور دبر میں داخل کرنے کو جائز سمجھے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ لواط کا حرام ہونا ضروریات دین میں سے ہے، اور جو شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، البتہ جائز نہ سمجھتے ہوئے ایسی بدفعلی کرے کہ اس کو جس شدت کا عذاب دیا جاتا ہے وہ کفر کے عذاب سے ملتا جلتا ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ حذیفہ ابن منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے اس لواط کے بارے میں سوال کیا کہ جو گناہان کبیرہ ہے، تو امام نے کہا کہ 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کو حرام طریقے سے دبانا۔ میں نے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے کہ جو پیچھے کے مقام میں داخل بھی کرتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ خدا نے اپنے نبی پر جو قرآن نازل کیا ہے یہ اس کا کفر اور انکار ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط پر ہونے والے عذاب 3 اقسام کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو سخت چنگھاڑ اور چیخ سنائی دی، دوسرے یہ کہ بستی کے لوگوں پر پتھروں کی بارش، اور تیسرا عذاب یہ تھا کہ بستی کی زمین زیر و زبر اوپر نیچے ہو گئی، یعنی اوپر کی زمین اندر دھس چکی تھی اور اندر کی زمین باہر نکل آئی تھی۔ سورہ ہود میں اس عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک غلام نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ جب اس غلام نے قتل کا اقرار کیا تو حضرت عمر نے اسے قتل کر دینے کا حکم دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے غلام سے پوچھا کہ تو نے اپنے آقا کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ اس نے زبردستی میرے ساتھ لواط کیا تھا، پس میں اسے قتل کر دیا۔ مولا علی نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا کیا تم لوگوں نے اسے دفن کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، ہم نے اسے دفن کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے سے حکم دیا کہ غلام کو 3 دن تک محفوظ رکھا جائے اور مقتول کے وارث 3 روز کے بعد حاضر ہوں۔ 3 دن گزر گئے، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام، حضرت عمر اور مقتول کی کچھ وارث سب مل کر مقتول کی قبر تک گئے۔ وہاں حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے آدمی کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ حکم ملا کہ قبر کو کھول دیا جائے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ قبر کے اندر جنازہ موجود نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تکبیر کہی اور فرمایا خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت کا جو شخص بھی قوم لوط کے عمل کا ارتکاب کرے گا اور توبہ کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جائے گا تو اپنی قبر میں 3 دن سے زیادہ باقی نہیں رہے گا، زمین اسے اپنے اندر دھنس لے گی اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جہاں قوم لوط کی میتیں ہیں، کہ جہاں ان سب کو ہلاکت نصیب ہوئی تھی، اور پھر وہ شخص انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ 2 مرد یا 2 عورتوں کا آپس میں ایک ساتھ سونا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ چونکہ 2 مردوں کا ایک ہی لحاف یا چادر کے اندر ننگے ہو کر سو جانا شرعی سزا کا موجب ہے، پس یہ بھی گناہان کبیرہ میں شامل ہے، اس لیے مستحب ہے کہ ننگے سوئے بغیر بھی میاں بیوی کے علاوہ بھلے برے کی تمیز رکھنے والے لوگ ایک ساتھ مل کر نہ سویا کریں، یعنی لباس کے باوجود ایک ہی بستر پر ایک ہی لحاف یا چادر کے نیچے میاں بیوی کے علاوہ دیگر لوگوں کا اس طرح سونا پسندیدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ سگے بہن بھائیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلاؤ، بھائی بھائی کے ساتھ نہ سوئے، بھائی بہن کے ساتھ نہ سوئے اور بہن بھائی کے ساتھ نہ سوئے، یعنی بہن بھائی لگ کر نہ سوئیں، اگر لحاف یا چادر اوڑھیں تو ہر ایک کی الگ الگ ہو۔ لواط کی سزا۔ چونکہ لواط زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور اس کے نقصانات زنا کے نقصانات سے زیادہ ہیں، اس لیے لواط کی سزا بھی زنا کی شرعی سزا سے زیادہ ہے۔ لواط کرنے والا اور کروانے والا ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو شرعی طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں عاقل اور بالغ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ایسی حرکت کرتے ہیں تو دونوں قتل کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ داخل کرنے اور لواط کرنے والے شخص کو تلوار کے ذریعے قتل کر دیا جاتا ہے، سنسار کر دیا جاتا ہے، آگ میں زندہ جلا دیا جاتا ہے، یا ہاتھ پاؤں باندھ کر کافی بلندی سے مثلاً پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اس کے زندہ رہنے کا امکان نہ رہے، مگر کسی طریقے سے قتل کیا جائے، اس کا انتخاب شرعی حاکم خود کرتا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے اپنی مرضی سے لواط یا اقلام کروایا ہو، اس کو قتل کرنے کا طریقہ بھی شرعی قاضی خود کرتا ہے۔ البتہ یہاں پر زنا کی طرح لواط جیسا بڑا گناہ بھی 2 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ غلام کرنے اور کروانے والے
دونوں آدمی یا دونوں میں سے کوئی ایک 4 مرتبہ قاضی کے سامنے اپنی بدکاری کا اعلان کرے۔ اگر 4 سے کم مرتبہ اقرار کرے تو اس پر شرعی حد جاری نہیں ہوتی بلکہ محض تعزیر کی جاتی ہے، یعنی اتنا ڈانٹا یا مارا جاتا ہے کہ وہ آئندہ ایسا کام نہ کرے۔ بعض مجتہدین نے فرمایا کہ 4 مرتبہ کا اقرار 4 مختلف مقامات پر ہونا چاہیے۔ اقرار کرنے والے کے لیے بالغ، عاقل، آزاد اور با اختیار ہونا شرط ہے، یعنی اگر نابالغ بچہ 4 مرتبہ اقرار کرے تو اسے محض اس حد تک ڈانٹا یا مارا جائے گا کہ وہ آئندہ ایسا کام نہ کرے۔ اس طرح دیوانہ آدمی اور غلام بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے ساتھ زبردستی برا کام ہو گیا ہو اور وہ بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود عملی طور پر بچ نہ سکا ہو تو اس پر کوئی بھی شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ لواط کی سزا قتل کیوں؟ 2 ایسے آدمی کہ جنہوں نے شرم و حیا کھو دی ہو، انسانیت کے اصول بھلا دی ہوں اور اس حد تک بے حیا ہو گئے ہوں کہ 4 عادل مرد انہیں جنسی انحراف میں مبتلا ہوتے دیکھ لیں تو یقیناً ایسے لوگ معاشرے کے لیے بدترین ناسور کے سوا اور کیا ہیں۔ اگر ایسے لوگ زندہ رہ جائیں تو پورے معاشرے کو اپنی طرف آلودہ اور منحرف کرتے رہیں گے۔ قوم لوط کا حال یہی تو ہوا تھا۔ پہلے شیطان نے اس قوم کے ایک آدمی کو اس گناہ میں آلودہ کیا تھا اور پھر اس بدبخت نے دوسروں کو بھی ایسا کرنے پر اکسایا، یہاں تک کہ قوم لوط کا یہ حال ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی پشیمان نہ ہو اور توبہ نہ کرے تو در حقیقت خدا کا انکار کرنے والے کافر کی طرح ہو جاتا ہے اور آخرت میں اسی کے جیسے ہمیشہ کے عذاب کا مستحق۔ بہرحال ایسے شخص کو قتل کر دینے اور جلا دینے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اس ٹاپک کے آخر میں بس ایک مسئلہ ہے کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر آدمی کسی لڑکے کے ساتھ اغلام کرے، یعنی اس کے پیچھے کے مقام میں داخل کرے، تو اس لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی ہمیشہ کے لیے اس آدمی پر حرام ہو جاتے، یعنی کبھی بھی وہ آدمی اس لڑکے کی ماں، بہن یا بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگلا 12واں گناہ ہے قذف۔ قذف پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت زنا یا لواط، یعنی مسلمان اور پاک دامن عورت یا مرد پر زنا یا لواط کی تہمت لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی علیہ السلام سے جو احادیث اس موضوع پر وارد ہوئی ہیں ان میں صاف موجود ہے کہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اس گناہ پر عذاب کی بات بھی ذکر ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 23-24 میں بیان ہے کہ بے شک جو لوگ پاک دامن، بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اس دن جب ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے، ان کو رد کر دیا جائے، یعنی جو لوگ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ دنیا میں بھی وہ جب تک ہیں خدا کی لعنت کے مستحق اور آخرت میں بھی وہ خدا کی رحمت سے محروم اور طرح طرح کے عذاب جھیلیں گے۔ خدا کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ملعون اور خدا کے غضب کا نشانہ لوگوں کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہ دیں اور ان کی تہمت کو درست تسلیم نہ کریں۔ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی شرعی حد عائد ہوتی ہے اور ان کی گواہی تہمت ثابت ہو جانے کے بعد پھر کبھی بھی کسی موضوع میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ قذف کی سزا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں ارشاد خداوندی ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر وہ اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یاد رکھو کہ یہ لوگ خود بدکار ہیں۔ اس آیہ شریفہ میں قذف لگانے یعنی زنا یا لواط کی تہمت لگانے والے کے لیے 3 حکم موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پہ شرعی حد لگائی جائے، دوسری بات یہ کہ اس کی گواہی آئندہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے، اور تیسرا حکم یہ کہ ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے فاسق اور غیر معتبر سمجھا جائے۔ اسلامی معاشرے میں عفت اور عزت کی حفاظت پر کافی زور دیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ تہمت لگانے والے کو سزا دی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب قوم تہمتوں کا رواج بڑھ جائے گا تو پھر پوری قوم اور ملت کا استقلال محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور قوم جب اپنی افراد کا دفاع نہیں کر سکتی تو وطن کا دفاع بھی کرنے کی قابل نہیں رہتی ہے۔ قذف کی حد۔ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 4 جو آیہ شریفہ ہے، بہت سی روایات اور تمام مجتہدین کے فتووں سے استفادہ ہوتا ہے کہ زنا یا لواط کا الزام لگانے والوں میں سے ہر ایک کو بشرطے کہ وہ 4 عادل گواہ بیک وقت نہ ہوں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ البتہ اس کی چند شرطیں ہیں۔
پہلا یہ کہ الزام لگانے والا شخص بالغ اور عاقل ہو، پس اگر نابالغ بچہ یا دیوانہ آدمی الزام لگائے تو اسے 80 کوڑے نہیں لگائے جاتے بلکہ کوئی بھی سزا نہیں دی جاتی۔ ایک شرط یہ ہے کہ عاقل و بالغ شخص نے سوچ سمجھ کر اپنے اختیار سے الزام لگایا ہو، پس اگر ثابت ہو جائے کہ بھول ہو گئی تھی یا محض مذاق میں ایسی بات کہی گئی تو شرعی حد جاری نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ جس شخص پر زنا یا لواط کی تہمت لگائی گئی ہو اس میں 5 صفات دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بالغ ہے، دوسرے یہ کہ وہ عاقل ہو اور دیوانہ نہ ہو، تیسرا یہ کہ وہ آزاد ہو غلام نہ ہو، چوتھا یہ کہ وہ مسلمان ہو کافر نہ ہو، اور پانچواں یہ کہ وہ بظاہر پاک دامن ہو۔ پس اگر کوئی شخص متجاہر بالفسق ہو یعنی برے کام کھل کے کرتا ہو، اس کے خلاف الزام لگانے سے الزام لگانے والے پر شرعی حد جاری نہیں ہوتی۔ الغرض جو شخص اس بات کو پسند نہ کرتا ہو کہ اس پر زنا یا لواط کی تہمت لگائی جائے تو اسے پاک دامن شمار کیا جائے گا۔ بہرحال ان 5 شرطوں میں سے کوئی شرط اگر ملزم میں موجود نہ ہو تو الزام لگائے بغیر شرعی حد نہیں لگائی جاتی۔ تیسرا، تہمت صاف الفاظ میں زنا اور لواط کی ہو، پس اگر تہمت لگانے والا اشارے کنائے میں بات کرے یا جس شخص پر الزام لگا رہا ہے اسے اے لواط کرنے والے، اے لواط کرانے والے، اے زنا کرنے والے، ان جیسے الفاظ سے پکارے تو اس سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ قذف اور دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ تہمت سننے والے پر کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں حرام۔ اگر کوئی مسلمان سنے کہ ایک شخص کسی دوسرے مسلمان کو زنا یا لواط کی نسبت دے رہا ہے تو اس پر حرام ہے کہ وہ اس کی بات سنے اور درست مان لے۔ ایسی نامناسب نسبت کو درست ماننا بھی حرام ہے، اور جس مسلمان پر یہ تہمت لگائی گئی ہے اس سے بدگمان ہونا اور اسے برا سمجھنا بھی حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے کہ ایسی سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچائے جب تک 4 عادل گواہ ایسا کرتے نہ دیکھ لیں۔ شرعی قاضی کے پاس گواہی نہ دے بنسبت یہ دن حرام ہے، اگرچہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اسے تہمت لگانے والے کی بات پر یقین آ گیا ہو۔ ظاہر ہے اگر سننے والا آدمی دوسروں کو بھی بتائے گا تو تہمت لگائے جانے والا شخص بات پھیل جانے کی وجہ سے بے آبرو اور بدنام ہو جائے گا کہ جو اسلام کو منظور نہیں ہے۔ تہمت سننے والے پر واجب ہے کہ وہ تہمت لگانے والے شخص کو تہمت لگانے سے منع کرے اور اسے ڈانٹے، اس لیے کہ جب تک 4 عادل گواہ اسے فراہم نہ ہو جائیں وہ جھوٹا اور فاسق ہے۔ آدمی پر واجب ہے کہ 4 عادل گواہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے اگرچہ بات حقیقت کے مطابق ہو تب بھی اسے تہمت ہی سمجھے اور ایسی نسبت دینے والے شخص کو جھوٹا اور فاسق قرار دے۔ واجب ہے کہ ایسے آدمی کی گواہی قبول نہ کی جائے مگر یہ کہ وہ مذکورہ طریقے سے توبہ اور اصلاح کر لے اور اپنی زنا یا پھر لواط کی تہمت لگانے کے علاوہ کسی مسلمان کو کہ جو کھلے عام بدکاری نہ کرتا ہو برے الفاظ سے پکارنا بھی حرام ہے۔ ایسے شخص کو بھی برے الفاظ سے پکارنا حرام ہے جسے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر اذیت ہوتی ہو، مثلاً اے فاسق، کتے، شرابی، سور جیسے الفاظ سے پکارنا بھی حرام ہے۔ اگر پکارا جانے والا شخص کھلے عام بدکاری نہ کرتا ہو اور اسے ایسے الفاظ اپنے برے لگتے ہوں، ایسا پکارنے والے شخص کو تعزیر اور تنبیہ کرنا شرعی شرائط کی موجودگی میں واجب ہے۔ اسی طرح کسی کو کسی بیماری یا معذوری سے نسبت دینا بھی حرام ہے جبکہ وہ ایسا نہ ہو اور اسے برا لگتا ہو، مثلاً اندھے، لنگڑے، بہرے وغیرہ کہنا بھی ایسی صورت میں حرام ہے۔ مستدرک الوسائل میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو فاسق، خبیث، کافر، منافق یا گدھا کہے تو اسے 39 کوڑے مارے جانے چاہیے۔ ایسی گالی کے حرام ہونے کے سلسلے میں فرق نہیں ہے کہ ایسے الفاظ رشتہ دار سے کہے جائیں یا کسی اور سے، شاگرد کو کہے جائیں یا خادم کو یا کسی اور کو، البتہ ایسی گالی کی جس میں شرمگاہوں کے نام لیے جاتے ہیں یا بدکاری کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہر صورت میں حرام ہے، چاہے مخاطب کھلے عام بدکاری کرتا ہو یا نہیں اور چاہے اسے برا لگے یا نہیں۔ گالی دینے کے لیے بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا گالی دینا ایک قسم کی جفا ہے اور جفا کے نتیجے میں جہنم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو دنیا میں مزے سے بدکاری کیا کرتا ہوگا، گالیاں دیتا ہوگا، جہنم میں اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا رہے گا۔ اس موضوع کی مزید روایات گالی کے موضوع میں بھی ذکر ہوں گی۔ گالی کا جواب۔ ضمنی طور پر یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ جس طرح ابتدائی طور پر خود گالی دینے یا برے الفاظ سے پکارنے پہل کرنا حرام ہے، اسی طرح گالی کا جواب گالی سے دینا بھی حرام ہے۔ ہاں البتہ اس بات کو اگر وہ گالی
یا قذف یعنی زنا یا لواط کی تہمت نہ ہو تو دہرانا اور لوٹا دینا جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے اے جاہل، احمق، ظالم، تو جواب میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ تم ہو جاہل، تم ہو احمق اور تم ہی ظالم ہو۔ کتاب مستدرک الوسائل، ابواب جہاد النفس، اپنے نفس کے جہاد کا باب۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر، یہاں آیت نہیں لکھی ہوئی، کہ جو شخص تم پر ظلم کرے تو تم اس کی تلافی اس کے انداز میں اس پر ظلم کر کے لو۔ اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے کہ اگر مظلوم ظلم سہنے کے بعد اس کی تلافی پر اتر آئے، ایسے لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ کہ بری بات کا بری بات سے ہی برابری کرتے ہوئے جواب دینا جائز ہے، لیکن یہاں پر خاموشی اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 40 میں ہے کہ اور برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے، اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گالی دینے والا خود ذلیل و خوار ہوگا۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو حضرت قمبر کو گالی دے رہا تھا۔ حضرت اسے برابر کا جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں پکارا، رک جاؤ اے قمبر، تمہیں گالی دینے والے شخص کو اس طرح خاموش رہ کر ذلیل کر دو، اس طرح رحمان تم سے راضی ہو جائے گا اور تم شیطان کو غصہ دلا دو گے اور تعقب اور عدوک اور اس طرح اپنے دشمن کو بھی اذیت دے دو گے۔ اس کے بعد ہے 13واں گناہ شراب خوری۔ گناہان کبیرہ میں 13واں گناہ ہے شراب پینا۔ امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی علیہ السلام سے جو روایتیں منقول ہیں ان سے بھی یہ گناہ کبیرہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسے صاف الفاظ میں گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد خداوندی ہے، اے رسول، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کے فائدے سے ان کا نقصان بڑھ کر ہے۔ انسانی جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں شراب کے، ان کو ہم سرسری طور پر یہاں پر بیان کرنا چاہیں گے۔ پہلا ہے دماغ پر اثر۔ شراب کی وجہ سے دماغ کے خلیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ کی نازک رگیں پھٹ جاتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ میں خون کسی جگہ جم جاتا ہے۔ آدمی پر سکتہ طاری ہوتا ہے جو یا تو وقتی طور پر ہوتا ہے یا پھر عمر بھر رہتا ہے۔ کبھی دماغ میں پیدا ہو جانے والا یہی خرابیاں تشنج ورم دماغ اور سر میں خون کے دباؤ کی زیادتی کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی آدمی آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے اور کبھی تو بدن کے اعضاء پر اس وجہ سے فالج کا اثر بھی ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اعصاب پر شراب کا اثر۔ شراب کی وجہ سے مختلف اعصابی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں میں ریشہ طاری ہوتا ہے، اتنی توانائی باقی نہیں رہتی کہ آدمی اپنے اعضاء پر قابو پا سکے، بدن چور چور لگتا ہے، حواس خمسہ کمزور ہو جاتے ہیں، نیند صحیح طرح نہیں آتی اور نیند آتی بھی ہے تو پریشان کن خواب نظر آتے ہیں۔ تیسرا ہے معدے پر شراب کا اثر۔ نہ صرف یہ کہ شراب زبان پہ اثر انداز ہوتی ہے، ذائقے کی حس کو تباہ کر دیتی ہے، تھوک بننا کم ہو جاتا ہے اور باقاعدگی سے تھوک پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے، بلکہ شراب کا اثر معدے پر بھی ہوتا ہے۔ جتنی تیزابیت ضروری ہوتی ہے وہ نہیں رہتی، ہاضمہ بڑھانے والا مادہ کہ جو پیپسن کہلاتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اور اکثر قے آنے لگتی ہے۔ اس قے میں بلغم کے ساتھ خون کے لوتھڑے بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ معدہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، آنتیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، معدے پہ ورم آ جاتا ہے، آنتوں پہ خراشیں پڑ جاتی ہیں اور نظام ہاضمہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ کبھی سخت اور مسلسل پیچش لگ جاتی ہے کہ جو بھی بڑی آنت کی خرابی کی علامت ہے۔ چوتھا ہے جگر یا کلیجے پر شراب کا اثر۔ شراب جگر کو کمزور بنا دیتی ہے، اس پہ ورم آ جاتا ہے، بہت آہستگی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ورم اور سخت ہو جانے کی وجہ سے جگر میں درد ہونے لگتا ہے۔ تکلیف پیٹ کی طرف موجود جگر کے حصے میں شروع ہوتی ہے اور گردے زرد ہو جاتے ہیں جس کا اثر آنکھوں سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں ہے دوران خون پر شراب کا اثر۔ شراب بدن کے کارخانے میں استعمال ہونے کے کسی طرح بھی لائق نہیں، اسی لیے اس کا کوئی حصہ بدن کا جز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدے میں پہنچتے ہی شراب خون میں شامل ہونے لگتی ہے اور خون کے سفید ذرات کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے خون کا دباؤ
یعنی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور کبھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ چھٹا، سانس لینے کے نظام پر شراب کا اثر۔ شراب کا سب سے مہلک حملہ سانس کی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تپ دق یعنی ٹی بی ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ شراب خون کے ہمراہ چڑھ کر پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا عمل سست ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں پہ ورم آ جاتا ہے، بدن سے کیلشیم ختم ہونے لگتا ہے اور آخر کار ٹی بی ہو جاتی ہے۔ ساتواں، گردوں پہ شراب کا اثر۔ جو اعداد و شمار ملے ہیں ان کے لحاظ سے گردے کے 90% امراض شراب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب شراب کا مادہ پیشاب کی شکل میں باہر آتا ہے تو پیشاب بننے کی جگہ سے لے کر پیشاب کی نالی کے پورے سلسلے پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہت سی تکلیف دہ بیماریاں مثلاً پیشاب نہ رکنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ آٹھواں ہے دل پہ شراب کا اثر۔ شراب چونکہ خون میں شامل ہو جاتی ہے اس لیے رفتہ رفتہ خون کو فاسد بنا دیتی ہے اور اس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے۔ دل جسم کے تمام اعضاء کو صحیح طرح خون فراہم نہیں کر سکتا، دل پر کافی مقدار میں چربی چڑھ جاتی ہے اور دل بھاری اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کی حرکت کمزور پڑ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شراب کے عادی لوگوں کی نبض یا تو بہت ہی آہستہ چلتی ہے یا غیر منظم طریقے سے چلتی ہے۔ نواں ہے عقل پہ شراب کا اثر۔ شراب کا سب سے پہلا اثر جنون اور دیوانگی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ ہسپتالوں سے ملنے والے اعداد و شمار کے لحاظ سے اکثر دیوانے ہو جاتے ہیں اور اکثر دیوانے ہو جانے والے لوگ دنیا میں وہ ہوتے ہیں جو کئی برسوں سے شراب کے عادی ہوتے ہیں۔ 10واں ہے نسل پہ شراب کا اثر۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ شراب نطفے کی خلیوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ مغربی جرمنی کی ایک ڈاکٹر نے تحقیق کر کے بتایا کہ شراب کا اثر یقینی طور پر کم از کم آئندہ 3 نسلوں تک برقرار رہتا ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ 3 نسلیں شراب نہ پئیں۔ شراب پینے کے نقصانات انسان کے اخلاق پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ شرابی آدمی بد اخلاق، بد زبان ہوتا ہے، طرح طرح کے جرائم مثلاً قتل و غارت گری، زنا، لواط، دوسروں کے راز افشا کرنا، تمام قوانین کو لات مارنا وغیرہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ بہرحال شرابی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہوتا ہے، وہ اتنا مست ہوتا ہے کہ عقل اس کے قابو میں نہ رہتی، مستی کے عالم میں وہ دنیا کے بدترین کام بھی کر جاتا ہے۔ کتاب کافی میں علی بن یقطین کی روایت موجود ہے کہ عباسی بادشاہ مہدی نے امام موسیٰ کاظم سے شراب کے بارے میں پوچھا کہ کیا شراب خدائے وند متعال کی کتاب میں حرام قرار دی گئی ہے؟ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ شراب ممنوع ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ حرام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا کہ شراب خداوند متعال کی کتاب میں حرام قرار دی گئی ہے۔ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابو الحسن، کتاب خدا کے کس مقام پر اسے حرام قرار دیا گیا ہے؟ تو امام نے فرمایا آیت نمبر 33۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جہاں پر ظاہری بدکاریوں کا تعلق ہے اس سے مراد علل اعلان زنا کرنا اور گھروں پر زنا کے اڈے کی علامت کے طور پر جھنڈے لگانا ہے، جس طرح کی زمانہ جاہلیت میں بدکاری کرنے والے لوگ بدکاریوں کے سلسلے میں ایسا کیا کرتے تھے۔ امام نے پھر فرمایا کہ جہاں تک باطنی بدکاریوں کا تعلق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے آبا یعنی والد کی بیویوں ستیلی ماؤں سے نکاح نہ کریں۔ نبی کریم کی بعثت سے، اس کے رسول بننے سے قبل لوگ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی ستیلی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ خدا نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پھر فرمایا اور جہاں تک اسم کا تعلق ہے یہ شراب ہی ہے۔ ایک اور جگہ خدائے متعال کا ارشاد ہے کہ تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا اسم گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کے فائدے ان کا اسم نقصان بڑا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ اس حدیث میں امام نے پہلے وہ آیت پیش کی جس میں اسم کو حرام قرار دیا ہے، پھر وہ آیت پیش کی جس میں شراب کو اسم قرار دیا ہے۔ پس ثابت ہے کہ جب اسم حرام ہے، شراب بھی ایک اسم ہے تو شراب بھی حرام ہے۔ شراب کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ پہلا، ایک وہ شخص کہ جو شراب بنانے کی نیت سے پودا لگائے۔ دوسرا، وہ شخص کہ جو شراب کے لیے کسی پودے کو پروان چڑھائے۔ تیسرا، وہ شخص کہ جو شراب کے لیے انگور وغیرہ کو مسلے یا کچلے۔ چوتھا، جو شراب پیے۔ پانچواں، وہ شخص کہ جو ساقی بنے یعنی شراب انڈیل کر دے۔ چھٹا، وہ شخص کہ جو شراب کو ادھر سے ادھر لے جائے۔ ساتواں، وہ شخص کہ جو شراب لانے والے سے شراب وصول کرے۔ آٹھواں، وہ شخص کہ جو شراب بیچے۔ نواں، وہ شخص کہ جو شراب خریدے۔
اور 10واں وہ شخص ہے کہ جو شراب کی وجہ سے حاصل ہونے والی کمائی کو کھائے۔ نشہ آور سیال چیزیں۔ نشہ آور چیزیں اگر اپنی اصلیت کے اعتبار سے سیال اور بہنے والی ہوں تو حرام ہونے کے علاوہ نجس بھی ہیں، لیکن اگر نشہ آور چیز عام طور پر ٹھوس حالت میں فراہم کی جائے جیسے کہ افیون اور بھنگ، تو اگرچہ کہ وہ نجس نہیں ہے مگر اس کا استعمال شراب کی طرح ہی حرام ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کو بطور علاج استعمال کرنا بھی منع ہے، بلکہ کسی بھی نشہ آور چیز کو علاج کے طور پر استعمال کرنے سے اہل بیت علیہم السلام نے منع فرمایا ہے۔ شراب کی سزا۔ ایک عاقل اور بالغ شخص اگر یہ جانتے ہوئے کہ شراب حرام ہے اور عمدن بغیر کسی زبردستی کی اپنی مرضی سے شراب پی لے، خواہ وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد یا تو وہ اقرار کر لے یا 2 عادل مرد اس کو شراب پیتے دیکھ لیں اور گواہی دے دیں، تو قاضی کا فرض ہو جاتا ہے کہ اسے سزا دے۔ پس اگر نابالغ بچہ شراب پیے، کوئی دیوانہ شراب پی لے، ایسا آدمی شراب پی لے جسے شراب کا حرام ہونا معلوم نہیں تھا، آدمی اشتباہ میں مثلاً پانی سمجھ کے شراب پی لے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ شراب تھی، یا زبردستی آدمی کے حلق میں شراب اڈیل دی جائے، یا پیاس کا یہ عالم ہو کہ جان بچانے کی خاطر شراب پینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں شراب پی لینے سے اس شراب کی سزا نہیں دی جاتی ہے۔ شراب کی شرعی سزا 80 کوڑے ہے۔ 80 کوڑے اس وقت لگائے جاتے ہیں کہ جب آدمی نے پہلی مرتبہ شراب پی ہو۔ اگر آدمی ایک مرتبہ اسی 80 کوڑے کھانے کے بعد دوبارہ شراب پیے تو اسے 160 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اگر تیسری مرتبہ وہ پھر شراب پینے کا اقرار کرے یا 2 آدمی قاضی کے پاس گواہی دیں تو اسے ڈبل سزا دی جائے گی، یعنی 240 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر چوتھی مرتبہ تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، البتہ بعض مجتہدین اس سے بھی زیادہ سخت فتویٰ دیتے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہی میں اس کو قتل کر دینا واجب ہے۔ روایات سے یہ بات صادر ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار لوگوں انہوں نے شرابی سے دوری برتنے کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تک کہا ہے کہ شرابی کو اپنی بیٹی مت دو، اور شرابی سے بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ کہ اب اگلا جو گناہ ہے جوا، وہ ہم اپنی آنے والی اگلی آڈیو میں خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔